السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور دوستوں. آج میرے چینل کا پہلا دن ہے اور پہلی ویڈیو ہے. میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس چینل کا مین مقصد کیا ہے بنانے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں پروفیشنل اینکر ہوں یا پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. مطلب کچھ سالوں سے ہی میں دیکھ رہا ہوں نیوز چینلز اور ڈفرینٹ شوز دیکھتا ہوں وغیرہ. تو اتنا اللہ کا شکر پتہ ہے مجھے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ڈیلی اپڈیٹس بتا سکتا ہوں کہ ملک میں کیا سیاسی صورتحال ہے اور کیا اکانومی سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے بارے میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں. تو میری عمر 20 سال ہے. میرا نام محمد رافع الیاس ہے. آج میرے چینل کا پہلا دن ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے, کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. آج چار چیزوں پہ ہم بات کریں گے. پہلی چیز تو یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ مجھے سب کے ریزگنیشنز آ جائیں گے اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان کو جو لالی پاپ دیا ہے مریم نواز نے اور بلاول بھٹو نے سیکرٹ میٹنگ کر کے, اس کا ذرا سا ہم لوگ ایک دیکھیں گے کہ کیا سیکرٹ میٹنگ کی سٹوری کیا تھی پوری. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن پیکج کو جو اتنا بڑھایا ہے عمران خان صاحب نے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو بڑھانے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی طاقتیں تھی یا پھر خان صاحب نے ملک کے لیے بڑھایا. اچھا جی, تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے, یہ کس مافیا کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور چوتھے نمبر پہ آخری پوائنٹ یہ بات کریں گے کہ جو GF-17 تھنڈر کا جو تھرڈ بلاک ریڈی ہو رہا ہے پاکستان میں, جس کی پروڈکشن شروع ہو چکی ہے, مینوفیکچرنگ تیار ہو رہی ہے, تو وہ بھی جلد پاکستان آرمی کے پاس, ایئر فورس کے پاس آ جائے گا. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے, مولانا فضل الرحمان سے. مولانا نے جی پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, گورنمنٹ ختم کر دیں گے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اب کوئی بات نہیں ہوگی, خان کو NRO نہیں دیں گے, اور جو بھی ساری باتیں مولانا نے یا پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نواز نے کری ہیں عمران خان سے ریلیٹڈ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو یہ ریزگنیشن کی بات ہے تو خان صاحب اور ان کی ٹیم یہ بہت پہلے سے کہتے تھے کہ ریزگنیشن ایک ڈرامہ ہے. دسمبر میں انہوں نے ڈیٹ دی, ہم ریزگنیشن دے رہے ہیں, دسمبر چلا گیا, نیا سال آیا, ہم 31 جنوری کی ڈیٹ دے رہے ہیں, کوئی ریزگنیشن نہیں ہوں گے. اب جو سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی, اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے, یہ مولانا کو انہوں نے اس میٹنگ میں شریک نہیں کیا, یہ دونوں ملے ہیں سیکرٹلی, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بلاول بھٹو نے اعتماد میں لیا مریم نواز کو کہ اگر ہم لوگوں نے سینٹ کا الیکشن چھوڑ دیا اور خان صاحب اگر جیت گئے تو 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, اور سینٹ میں اگر ان کی اکثریت ہو گئی تو ہماری تو چیخیں نکال دیں گے, ایسے ایسے قوانین, ایسے ایسے رولز لے کر آئیں گے کہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا کہ جو ہماری حرام کی کمائی ہے وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. تو انہوں نے مریم نواز کو ایک اعتماد میں لیا کہ مریم نواز صاحبہ کہ ابھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ایک بار سینٹ کے الیکشن گزر جائے, بعد میں لائے عمل دیکھیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے ناک کے نیچے اتنا بڑا یہ سیاست ہو رہی ہے یا میرے ناک کے نیچے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو مولانا سے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو سکی. مولانا نے سمجھا کہ مجھے دھوکہ دیا. تو مولانا نے مریم کو یہ بولا کہ پہلے بھی میں نے آپ کے والد صاحب کو اس ملک سے نکالا, جب میں نے جلسے کیے, جلوس کیے, میں نے نکالا, اب آپ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. تو خیر مولانا کی تو ایک ڈفرنٹ سٹوری بھی ہے کہ آصف علی زرداری سے بھی ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ریلیشن شپ ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے سندھ میں 11 پوسٹنگیں مانگ لی تھی آصف علی زرداری سے. اس میں لاڑ کاڑا تھا, الگ الگ کہا تھا کہ میرے بندے لگاؤ, میں یہ بندے آپ کو بتا رہا ہوں ان کو لگاؤ, جس میں آصف علی زرداری نے ان کو منع کر دیا تھا. تو مولانا نے کہا ہم گڑی خدا بخش میں آپ کے خلاف ریلیاں کریں گے, جلوس کریں گے, بیٹھ جائیں گے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ گڑی خدا بخش پیپلز پارٹی کے دل کے کتنے قریب ہے, تو وہ تو آپ سب لوگ جان ہی گئے ہوں گے. تو مولانا تو لوٹے کی طرح ہیں, کہیں کہیں بیٹھتے ہیں, کہیں کہیں بیٹھتے ہیں. تو دوسرے ٹاپک پہ ہم لوگ آتے ہیں کہ کنسٹرکشن پیکج کو عمران خان نے کیوں بڑھایا. یہ اصل ملک کے فائدے کے لیے عمران خان پریشرائز ہو کے بڑھا رہے ہیں, کوئی طاقتیں ہیں. دیکھیں میں 2 سال کی کارکردگی سے میں مطمئن بھی کہہ سکتے ہوں, کیونکہ 2 جو حکومتیں گزری ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. مطلب کیا ہے تو مطلب اس میں بھی کرپشن کی ہے, تو دونوں کام کیا ہے. تو خان دیکھیں میں اس چینل پہ یہ نہیں کہ میں کسی کی سائڈ دوں, لیکن خان صاحب نے کام کیا ہے.
تو 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی ہے. گورننس کے بالکل ایشو ہیں, چیزیں ابھی بھی مہنگی ہیں, ملک میں بہت سارے ایشوز ابھی تک ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بہتر ہو گیا, ہم امریکہ بن گئے, نہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں جس کو خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا. جو یہ گورنمنٹ اگنور بھی کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. تو کنسٹرکشن پیکج بڑھانے کا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن میں جب ایک گھر بنتا ہے, فار ایگزامپل ایک گھر بن گیا تو اس میں آپ کو فرنیچر بھی چاہیے ہوتا ہے, وال پیپر بھی چاہیے ہوتے ہیں, بلبس, پینٹس وغیرہ, مطلب آپ کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے. تو ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو عمران خان نے اس لیے اتنا ریلیف دیا, اتنا چھوٹ دیا, کیونکہ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں شروع سے بلیک منی انوالو تھا. یہ آج سے نہیں, یہ بہت پہلے سے انوالو تھا. اور کنسٹرکشن انڈسٹری پہ اگر عمران خان نے رولز پہلے ٹائٹ کیے تو کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی تھی. پھر کرونا آیا, بالکل ہی ختم, تو عمران خان نے پیکیجز دیے, ریلیف دی وغیرہ, اور اس کو اس لیے انکریز کیا کیونکہ سیمنٹ سیکٹر اور آپ کا سٹیل سیکٹر وہ پھر ایک الگ نئے ریکارڈز پہ چلا گیا. لیکن میری اپیل ہے خان صاحب سے کہ اگر وہ ان کے کوئی بھی مشیر یا کوئی بھی ایڈوائزری ویڈیو دیکھیں تو وہ اس بات کا خیال رکھے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے پیکج یہ دے دیا, لیکن سیمنٹ انڈسٹری اور جو سٹیل انڈسٹری ہے وہ انہوں نے کارٹلائزیشن بنا لی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بیگ پہ سیمنٹ کے 45 روپے ایسے ہی بڑھا دیے, اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ پیچھے سے جو کوئلہ ہے اس کی پرائس بڑی ہوئی آ رہی ہے اور ہمیں مال پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ سب جھوٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ سٹیل والے بھی اپنی پرائسز بڑھا دی ہے فضول میں, بلکہ ابھی 160 پر ڈالر سٹیبل ہے, نہ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, ایک جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ خان صاحب کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی. اور رہی بات خان صاحب نے جو ایکسٹینشن اس کو دی ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا, ایک تو مزدور طبقہ خوش ہوگا, ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کو ایک بوم ملے گا, فائدہ ملے گا, اور اکانومی میں پیسے آئیں گے. دیکھیں پنجاب میں, کے پی میں اور جی پی میں جہاں خان صاحب کی حکومت ہے وہاں پر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بہت تیزی سے چل رہی ہیں, کیونکہ پنجاب کے اندر خان صاحب نے یہ سسٹم کیا ہے کہ 1 ونڈو کی ہوئی ہے کہ وہاں پر آپ جاتے ہو, اپنے بلڈنگ کا یا پھر اپنے بنگلے کا میپ لے کر جاتے ہو, وہاں پر آپ دکھاتے ہو تو ڈائریکٹلی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میپ میں یہ غلطی ہے یا یہ صحیح ہے, ہم اپروو کر دیں گے, یہ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. کوئی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لاکھ روپے دے دو, 1 کروڑ دے دو. اگر آپ لوگ سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز پھر کم ہے, اس وجہ سے کیونکہ سندھ میں جو 1 ونڈو والا سسٹم ہے اس میں ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یار میں کتنے کھاؤں گا اور تم کتنے کھاؤ گے. تو ابھی تک ان کی یہ بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے کہ کس کا کتنا کٹ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سے 1 لاکھ کون لے گا, 15 لاکھ کون لے گا, اور سب کے کمیشن کتنے ہوں گے, تب ہم لوگ اس کو پاس کریں گے بلڈنگ کو. تو سندھ میں جس وجہ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز آپ کو کم دکھیں گی, وہ سب سے بڑی مین وجہ ہے کرپشن کی, جو ابھی سے نہیں چل رہی ہے, وہ بہت سالوں سے چل رہی ہے. تو یہ خان صاحب کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی, اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر یہ چیز کر رہی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو کو جو ابھی پارٹی کے اپنے لیڈر ہیں اور بڑے ہیں, تو ان کو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے. اچھا جی, تیسری بات ہم لوگ کریں گے کہ GF-17 کا جو 3rd بلاک ریڈی کیا جا رہا ہے, وہ کیوں ریڈی کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے ریڈی کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے لیے ہیں. وہ کافی ہائیلی ایڈوانسڈ اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی وائز بہت اچھے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں وہ ہے فائٹر جیٹس. ان کا مقابلہ دنیا میں بیسٹ فائٹر جیٹ سے ہوتا ہے. تو پاکستان کو یہ بات تھا کہ یار ہمارا جو بلاک 2 کا GF-17 تھنڈر ہے اس کو تھوڑا سا یہ مطلب فائٹ کر سکتا ہے, اور تھوڑا سا 1-2% یا پھر 10% ہم سے وہ آگے ہے, کیونکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. GF-17 جو 2nd بلاک ہے وہ تھوڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے. تو بھارت اس بات پہ بہت خوش ہو رہا ہے, اور ٹویٹر پہ وہ لوگ بہت مطلب خوشی منا رہے ہیں کہ اب پاکستان گیا, پاکستان کی ایئر فورس کو ہم تباہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. بہت خوش ہیں, جو آپ کو پتا بھارت کا کام ہے, تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے. تو پاکستان نے, اللہ کا بہت فضل و کرم ہے, پاکستان اور چائنا نے مل کر GF-17 تھنڈر کا جو 3rd بلاک ہے اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے. وہ ٹیکنالوجی وائز اس کے جو ہے کہ وہ ایئر ٹو ایئر جو اس کی جو فائرنگ وہ کیپیبلٹیز ہے وہ زیادہ ہوں گی. اس کی ٹیکنالوجی وائز وہ مطلب بلاک 2 سے رافیل طیارے کو وہ ایزیلی ٹکر دے سکے گا بلاک 3. ابھی ریسنٹلی ایئر فورس میں ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے بلاک 2 میں سنگل سیٹ طیارہ تھا GF-17, لیکن اب ریسنٹلی جب چائنا کی ایئر فورس اور ان کی ایکسرسائزز وغیرہ ہوئی ہیں ایک ساتھ, تو اس میں جو بلاک 2 کا ہے وہ ڈبل سیٹ طیارے بھی پاکستان کو ملے ہیں. ابھی پاکستان کے پاس کرنٹلی 162 طیارے ہیں ایئر فورس کے, 162 انکلوڈنگ یہ 14 اس میں ہی انکلوڈ ہے.
جو ڈبل سیٹ والے ہیں JF-17 کا سیکنڈ بلاک، تو وہ اس کے اندر ہی انکلوڈڈ ہے۔ باقی پاکستان کی فوج اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی کیپیبل ہے اور اتنی سٹرونگ ہے کہ جب ٹرکی کے اندر F-16 آئے تھے تو ٹرکی نے چاہا کہ پاکستانی پائلٹس آ کے ٹرکی کے پائلٹس کو ٹرین کریں، تو امریکہ نے منع کر دیا کہ ہمارے ان فائٹر جیٹس کو پاکستانی پائلٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے، جس وجہ سے پاکستان کو بھی بیک آف کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے، پاک فوج بھی یا پھر کوئی بھی فوج ہو، تو وہ اتنی کیپیبل ہے کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ اچھا جی، لاسٹ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ابھی ریسنٹلی جو الیکٹرک پالیسی بھی آئی ہے، اور یہ خان صاحب نے آج بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ سزوکی، ہونڈا، ٹویوٹا ان کے خلاف آج بولا ہے کہ یہ جو پرائز انکریز کرتے ہیں اور گاڑیوں کی کوالٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن شروع کرو اور ان کو دیکھو کہ کون ذمہ وار ہے، کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں ڈالر اپریشیٹ کرتا ہے، ان کی پرائز بھی اپریشیٹ کرتی ہے، جب ڈالر ڈپریشیٹ کرتا ہے اور روپی اپریشیٹ کرتا ہے تو ان کی پرائز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مزے کی بات یہ اس گاڑی کی قیمت بڑھاتے ہیں جس گاڑی کی پروڈکشن یا ڈیمانڈ زیادہ ہے، جس گاڑی جو زیادہ کنزیومر خرید رہا ہے، زیادہ بندہ لے رہا ہے، اس گاڑی کی یہ لوگ پرائز بھی بڑھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ گاڑی 1 لاکھ مہنگی ہو گئی، 1.5 لاکھ مہنگی ہو گئی، 2 لاکھ مہنگی ہو گئی۔ اور سوائے یونائٹڈ براوو کے ایک واحد کمپنی ہے جس نے 1 لاکھ روپے اپنی گاڑی کی قیمت کم کی ہے، باقی کسی کمپنی نے پاکستان میں کبھی بھی کوئی گاڑی کی قیمت کم نہیں کی، ہمیشہ بڑھائی ہے۔ بھلے ڈالر نیچے جائے اوپر جائے، یہ بس اوپر پہ کرتے ہیں، نیچے پہ کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ خان صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا پہلے خان صاحب کو سٹیپ لے لینا چاہیے تھا، جب ایک دم سے فلکچویشن بہت زیادہ ہو رہی تھی گاڑیوں کی قیمت میں، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن آ رہا تھا۔ تو یہ خان صاحب کو دیر آئی، خیر درست آئی کہ انہوں نے ایکشن لیا، کیونکہ یہ تینوں کمپنی جاپان کی ہے، تو جاپنیز جو امبیسڈر ہیں یہاں پر وہ پھر پریشر ڈالتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ یار ان پہ آپ مت کرو کچھ، کیونکہ یہ اتنا بڑا پاکستان میں یہ لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں، مطلب ان کی اتنی گاڑیاں بک رہی ہیں اور ان پہ آپ کچھ نہ کرو۔ باقی اللہ کا فضل و کرم ہے، نئی آٹو پالیسی آئی ہے، اس وجہ سے بہت سارے ہمارے پاس نئے نئے برانڈز آئے ہیں، 8-9 کے قریب نئے نئے برانڈز آئے ہیں، تو ان کی منوپلی تو ویسے ہی وہاں پر ٹوٹ جانی تھی۔ باقی رہی بات الیکٹرک پالیسی کی، تو الیکٹرک پالیسی اچھی پالیسی ہے، لیکن میرا یہی ایک اوپینین ہے، میرا اپنی ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ رائے ہے کہ خان صاحب کو پہلے انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا، چارجنگ اسٹیشن بنانے چاہیے تھے، اس کے بعد یہ الیکٹرک پالیسی اپروو کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی بڑی مشکل سے ہوئی کیونکہ یہ مافیا انہیں اپروو نہیں کر رہا تھا، 2 اور 3 ویلر پہ ہی ہم لوگ تھے، 4 ویلر مافیا سے لڑکے خان صاحب نے کرایا۔ تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کو، آئی ہوپ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔